طلع البدر علينا من ثنيات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور آپ جب اس دنیا کے اندر آئے تو آپ نے ثابت بھی کر دیا کہ آپ کسی خاص قوم کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ کی پالیسی کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، کسی خاص زبان کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ تو پوری دنیا کے لیے اور قیامت کی صبح تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو برتاؤ تھا وہ ہر ایک کے ساتھ برابر تھا۔ آپ بچوں سے بہت پیار سے ملتے تھے، آپ جو خادم ہوتے تھے، جو غلام ہوتے تھے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ جماعت کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ حیوانوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بار اقرا ابن حابس اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی بیچ میں حضرت حسن کا دخول ہوتا ہے، داخل ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کو بوسہ دے دیا۔ اقرا ابن حابس وہاں تھے تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منهم احدا، میرے پاس 10 بچے ہیں، میں نے کسی کو بوسہ نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، سنو، جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان میں یہ بتلا دیا ہے کہ دیکھو ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ آپ دیکھیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادم ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان کا یہ بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ ان 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انس تم نے کام تو کر لیا، یا انس تم نے کام کیوں نہیں کیا۔ جی ہاں، اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک کھجور کا ایک تنا تھا، اس کو ٹیک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، تو وہ کھجور کا وہ جو ٹہنی تھی وہ رونے لگی، اور اس قدر روئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جا کر کے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد وہ ہچکیاں کھا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک چڑیا بہت پریشان ہے۔ پوچھا کہ کس نے اس کو پریشان کیا ہے، تو بتایا گیا کہ لوگوں نے ان کے بچوں کو اتار لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کے ساتھ کبھی ایسا برتاؤ نہ کرو، لے جاؤ اس کے بچوں کو، اس کو واپس کر دو۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدی بھی آتے تھے، قید کر کے آتے تھے، اور وہ ایسے مارکے سے آتے تھے کہ اس مارکے میں وہ ہمارے ان کے مقابلے میں مقابلہ ہوا کرتا تھا، یعنی اسلام اور کفر کا معاملہ ہوتا تھا، اور جنگ میں وہ پکڑی جاتے تھے۔ جب وہ آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑا کرتے تھے، لیکن ان سے کچھ مالیت لے کر کے، لیکن اگر کوئی کسی کے پاس مالیت نہیں ہے تو اس کو فکس کیا جاتا تھا، اگر پڑھنے والا ہوتا تھا، تعلیم والا ہوتا تھا، تو تم تعلیم لے لو، تم چھوڑ سکتے ہو فدیتن کے طور پہ۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اور وہیں سے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہوتے ہیں، اور مکہ والوں نے آپ کے ساتھ کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں، یہاں تک کہ مکہ والوں نے مجنون، پاگل، دیوانہ، ساحر، اور نہ جانے کتنے کتنے لقب سے ملقب کیا آپ کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کر لیا ہماری اور آپ کی خاطر۔ مکہ چھوڑ کر کے آپ طائف جاتے ہیں، طائف والوں نے بھی آپ کے ساتھ کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ کو مارا پیٹا، یہاں تک کہ آپ لہولہان ہو گئے۔ اسی وقت پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں ان کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دوں گا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، وہ لوگ مار رہے ہیں، وہ لوگ پیٹ رہے ہیں، وہ لوگ آپ کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اور آپ ہے کہ آپ کی زبان سے دعا نکلتی ہے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اور اس سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب مکہ والوں نے آپ کو مجبور کر دیا کہ مکہ چھوڑ کر کے چلے جائیں، ایسے مجبور نہیں کیا، بلکہ مکہ والوں نے آپ کو قتل کرنے کی مکمل طور سے پلاننگ کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ مکہ چھوڑو، مدینہ چلے جاؤ۔ آپ مدینہ چلے جاتے ہیں، سن 8 ہجری میں جب آپ واپس آتے ہیں مکہ کو فتح کر کے،
تو سارے لوگ ایک طرف سے کھڑے ہوتے ہیں، سارے لوگ ایک طرف سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے تو آپ ان سے بدلہ لے سکتے تھے، جس نے آپ کے راستے میں کانٹے ڈالے تھے، جس نے آپ کو زدوکوب کیا تھا، جنہوں نے آپ کو مجنون، پاگل، دیوانہ، ساحر کہا تھا، سب کے سب ایک طرف سے کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا اور ایک درس دے دیا کہ دیکھو معاف کرنے والے بنو۔ میں یہ تعلیم دے رہا ہوں کہ لوگوں کو معاف کرو، بدلے نہ لیا کرو۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تمہاری کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی، جاؤ تم سب کے سب کو میں نے معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ہمارا نبی رحمتوں والا نبی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا پکا موحد بنائے اور ہمیں سچا پکا محب رسول بنائے، اور ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں اور لوگوں کے سامنے آپ کی تعلیمات کو عام کریں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہیں۔ تشدد کا طعنہ دیا جاتا ہے، لوگ تو متشدد نہیں ہیں۔ ناانصافی کا طعنہ دیا جاتا ہے، لوگ تو ناانصافی کرنے والے، تو یہ لوگ عین عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والوں اس کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ الشكر وبرکاتہ۔ علينا ما دعا لله داعي